الصمد التي لم يلد ولم يولد والصلاة والسلام على خير العباد التي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے اپنے رب کو پروردگار مانا تو پھر رب نے بھی اعلان فرما دیا ان لوگوں کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. گردش میں کہاں ہو اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. سبحان اللہ بولیں. آپ ایمان والے مجھے لگ ہی نہیں رہے. میں دوبارہ بولوں گا جملہ، سب بولیں گے، دل سے بولیں گے. گردش میں کہاں ہو اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. توحید میں لچک آ جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. گھرانہ نبوت میں لچک آ جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. سب بولیں. گھرانہ نبوت میں لچک آ جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. کسی صحابی پہ تنقید کی جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر میرے نبی پہ کوئی تبرہ کرے اس کو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اس کا ایمان کیا رخصت ہونا ہے. اگر کسی صحابی پہ اگر کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے گا سب بولیں گے ایمان رخصت اس کا ہو جاتا ہے. گردش میں کہاں ہو، پھر میں بولوں گا، گردش میں کہاں ہو اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. مولا تو تنہا ہے اکیلا ہے یکتا ہے احد ہے. ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ گزر رہے تھے کسی بستی سے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. تو پوچھتے ہیں اے بوڑھی اماں آپ چرخہ کیوں کاٹتی ہو؟ آپ چرخہ ہی کاٹتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. وہ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے اگر ہم چرخہ چلانے والی، توجہ فرمائیے گا، اگر ہم چرخہ چلانے والی اکٹھی ہوتی، اگر ہم چرخہ چلانے والی اکٹھی ہوتی تو میں کہتی میں چرخہ ادھر کو چلاؤں گی اور وہ کہتی میں چرخہ ادھر کو چلاؤں گی تو دھاگا ٹوٹ جاتا. میں کہتی میں چرخہ ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں چرخہ ادھر کو چلاؤں گی تو چرخہ ٹوٹ جاتا. اسی طرح اس پوری کائنات میں دو رب ہوتے. ایک رب کہتا میں اسے بیٹی دوں گا، دوسرا رب کہتا میں اسے بیٹا دوں گا. ساری کائنات کا نظام خراب ہو جاتا. پھر میں کہتا ہوں قدرت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، ہر ایک میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے.
कुदरत के, समझ आए तो बोलना, कुदरत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। अदना हो या आला, हबशी हो या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। सवेरों को अंधेरों में सुलाता तू है, अंधेरों को सवेरों में जगाता तू है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे रब की तौहीद है। अगर कोई इसको माने तो क्या तब्दीली ना हमारी जिंदगी में आ जाए। कुदरत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। एक दफ़ा हातम ताई का नवासा अपने दोस्तों की महफिल में आके बैठता है और वो अपने नाना के किस्से छेड़ता है, और दूसरी तरफ मोहम्मद अरबी का नवासा हसैन आके बैठता है। ये हातम ताई का नवासा अपने नाना के किस्से सुनाता है, कहता है मेरे नाना बहुत सखी दिल थे, मेरे नाना ने अपनी कौम को 8 दरवाजे बता रखे थे, तुम कभी इस दरवाजे से आके ले सकते हो, तुम इस दरवाजे से आके अपनी दौलत ले सकते हो, मेरे से तुम मांग सकते हो। जब वो खामोश होता है, जब वो अपने नाना के किस्से सुनाता है, दूसरी तरफ जब मेरे मोहम्मद अरबी के नवासा की बारी आती है तो हजरत हुसैन कहते हैं तेरे नाना ने अपनी कौम को 8 दरवाजे बताए थे, मेरे नाना ने अपनी कौम को एक ही दरवाजा बताया है, वो दरवाजा मेरे रब का है। तेरे नाना ने बताया कभी वो दरवाजा बंद हो सकता है, तेरे नाना ने अपनी कौम को बताया कभी उस दरवाजे वाले को ऊँग आ सकती है, कभी वो दरवाजे वाला सो सकता है। मेरे नाना ने जो अपनी उम्मत को एक दरवाजा बताया, उस दरवाजे को, उस रब को कभी नींद नहीं आती, उस रब को ऊँग नहीं आती। तो जिस हाल में भी आ, जहां भी आ, अपने रब से मांग, वो रब तुझे दौलत से माला माल कर देगा। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलिम भी मुनव्वर है। ईमान वाला खामोश नहीं रहेगा, उस लफ्ज की किरणों से आलिम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर और नबी पाक गारे सौर से निकलते हैं, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी तक नहीं पहुँचे, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी तक नहीं पहुँचे। हज़रत अबू बकर कहते हैं प्यारे आका, मुझे लग रहा है जैसे दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने अपनी जिलाली निगाहों से पीछे देखा तो सुराका बिन मालिक का घोड़ा जमीन में दंस जाता है। सुराका बिन मालिक प्यारे आका से माफी मांगता है, कहता है प्यारे आका मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, ना मैं आपकी किसी को इतला दूंगा। प्यारे आका कहते हैं जा सुराका, तुझे माफ किया, तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। मेरी बात पे तवज्जो करना, उलमाए किराम मौजूद है, लफ्ज मेरा एक है, बात बहुत बड़ी है। तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। इधर फारस भी फतह हो गया, उधर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत है, इधर फारस फतह हो गया। जब हजरत उमर की दौरे हुकूमत वहां आई तो हजरत उमर कहते हैं कंगन मंगवाए जाएं। ये नहीं कहा कंगन कहाँ है, कहा कंगन मंगवाए जाएं। जब एक सहाबी दौड़ता हुआ आया, एक रुमाल में कंगन है, प्यारे हजरत उमर को दिए।
حضرت عمر وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سراقہ کو بلایا جائے۔ سراقہ صحابیوں کی صفیں چیرتے ہوئے آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور اپنے ہاتھوں کو لہرا اور بتا کہ میرے آقا کا فرمان سچا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سوہنے تو ود ڈھیر ہووے، میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سوہنے تو ود ڈھیر ہووے، جواب ملیا یا دوے کملا اے بال کسے نے جنیا کوئی نہیں۔ لکھاں فلک دے ستارے ویکھن، ہزارہ زمین دے نظارے ویکھن، لکھاں یوسف دے عاشق حسین، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی۔ حضرت ابو بکر کی زندگی میں 3 خواہش تھی، آخری بات ہے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر کی زندگی میں 3 خواہشات تھی، وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر میری ہو پیارے آقا کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا ہی رہوں۔ کہتے ہیں دوسری خواہش میری یہ ہے انفقی فی مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو اور میں پیارے آقا پہ خرچ کرتا رہوں۔ کہتے ہیں میری تیسری خواہش یہ ہے ان یکون ان ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی میری ہو زوجہ پیارے آقا کی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری بھی 3 خواہشات ہیں، رب نے حضرت ابو بکر کی یہ 3 خواہشات پوری کی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری بھی 3 خواہشات ہیں۔ پہلی خواہش الامر بالمعروف، میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، والنہی عن المنکر، میں لوگوں کو بری باتوں سے روکوں، والصوب الخلق، میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں جن کو 15 پیوند لگے ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری بھی 3 خواہشات ہیں، اتبع الجان، میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، کسوت العریان، میں غریب لوگوں کو اچھے کپڑے پہناؤں، تلاوت القرآن، میں قرآن کی تلاوت کروں۔ حضرت علی کہتے ہیں صدقتا یا عثمان، اے عثمان تو نے سچ کہا، میری بھی 3 خواہشات ہیں، الخدمت للضیف، میں بوڑھوں کی خدمت کروں، والصوم بالصیف، میں گرمیوں کے روزے رکھوں، والضرب فی السیف، میری تلوار ہو میں محمد عربی کے دشمنوں کو ختم کر دوں۔ تو پھر رب نے حضرت ابو بکر کی خواہش کیسے نہیں پوری کی؟ حضرت ابو بکر غار ثور میں پہلے گئے۔ جب غار ثور میں گئے تو غار ثور میں 3 سوراخ ہیں، اپنے صافے کو پھاڑا، 2 سوراخوں کو بند کر دیا، 1 سوراخ بچ جاتا ہے، وہاں اپنی ایڑی رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وہاں بیٹھتے ہیں، پیارے آقا کو اندر بلاتے ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا آئیے۔ پیارے آقا کا سر ابو بکر کی گود میں ہے اور حضرت ابو بکر آہستہ 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 ہولے ہولے پیارے آقا کو پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا اپنی زبان میں، حضرت ابو بکر پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ نہیں رہے بلکہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی یاسین پڑھ رہے ہیں، کبھی طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، کبھی والقمر پڑھ رہے ہیں، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کون ابو بکر؟ پیارے آقا کا پہلا ساتھی ابو بکر۔ کون ابو بکر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ کون ابو بکر جس نے پیارے آقا کو اپنے کندھے پر اٹھایا؟ کون ابو بکر جو غار میں پہلے گیا؟ کون ابو بکر جس نے غار میں سانپ کا ڈنسنا برداشت کیا؟
کون ابو بکر جس نے مسجد قباء کی پہلی اینٹ رکھی؟ کون ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی؟ کون ابو بکر ہر کام میں میرے آقا کے ساتھ پہل کرنے والا؟ ابو بکر آج تم اپنی زبان کھولو، ابو بکر پہ ہم گوارا کر سکتے؟ بولو یار، آپ کیا ادھر بیٹھے ہیں، کیا خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ کا بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسلمان ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بکواس کرے، اگر کوئی زبان کھولے حضرت ابو بکر پر، تو ہم خاموش رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے۔ آخر میں نعرہ لگاؤں گا، سب میرے ساتھ بولیں گے، نعرہ تکبیر، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی مرتضیٰ۔ اقول قولی ھذا۔